سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی عادتیں بناؤ، کیونکہ یہ تم سے پہلی امتوں کے صالحین کا طریقہ تھا۔ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اسی جذبے کی بدولت اللہ سے ہمیں لیلۃ القدر دلوائی۔ اللہ کہ آپ نے جب فرمایا کہ فلاں لوگ اتنے سال عبادت کرتے تھے، اتنی لمبی زندگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ رات کا جاگنا تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ سبحان بلال رضی اللہ عنہ کی اس حدیث مبارکہ میں۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جس انداز سے دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اس بات کی طرف بھی آپ کبھی توجہ نہیں دیتے تھے کہ انسان دنیا و ما فیہا سے غافل ہو کر ہر وقت ہی، جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ کہا گیا کہ اس کے کھانے پینے کا اہتمام اس کا بھائی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اس کا بھائی بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ ہمیں وہ ماحول نہیں دیا گیا۔ آج ہم جس ماحول میں بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو عظیم راتیں دی ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے، لیکن ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، بازاروں میں شور و شغب کم نہیں ہوتا، تراویح ہو رہی ہوتی ہیں، چند لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، باقی بازار میں خرید و فروخت میں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں، ان میں سے جو مالی طور پر کمزور تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ اجر پانے میں ہم سے آگے نکل گئے، یہ نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ یہ حج ہماری طرح کرتے ہیں، روزے ہماری طرح، لیکن ان کے پاس جو فضول اموال زائد مال ہے ان کے ذریعے یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر اپنے مال و زر کی بدولت آگے نکلے ہیں تو تمہارے لیے بھی اللہ نے نیکیوں کے کتنی راہیں کھولی ہیں، ان کو اختیار کریں، سبحان اللہ کہو، تم الحمدللہ کہو، تم اللہ اکبر کہو، تم کسی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد دے دو، تم کسی کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر دو، تو یہ نوافل ادا کرنا، رات کا قیام کرنا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی دیا اور اپنی زبان اقدس سے بھی اس کی طرف خوب توجہ دلائی۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ شہری کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں ہمارے پہلے کالر ہیں جناب محمد یاسین صاحب ہیں آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جنید بھائی، میری بیٹی کو طلاق دی ہوئی ہے میرے دماغ، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو اس کا کیا؟ آپ کی آڈیو میں ذرا 1 منٹ فلور پہ لے لوں، ذرا آپ میرے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ جی محمد یاسین صاحب اگین فرمائیے کیا ہے؟ میری بیٹی کو میرے داماد نے طلاق دی ہوئی۔ آپ کی بیٹی کو آپ کے داماد نے طلاق دی ہوئی، ٹھیک ہے۔ طلاق دی ہوئی، میں نے اس کو بحرین کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس کو بحرین بھیج دیا، گلف بحرین بھیج دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ اپنے داماد کو، آپ کے داماد کو بحرین بھیج دیا آپ نے؟ میں نے اپنے داماد کو خود بھیجا بحرین۔ اچھا، اور وہاں جا کے طلاق دی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی سر۔ آپ کی بیٹی بھی ساتھ گئی ہوئی تھی ان کے؟ نہیں، میری بیٹی میرے گھر میں ہی۔ آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں تھی۔ اب پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سر، پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ اچھا، اب بات یہ کہ چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک کہ پورا ڈیٹیل میں نہ ہو، میں سجیسٹ اس پہ یہ کروں گا، ویسے تو آپ مطلقاً بتا دیجئے کہ الفاظ کیا کہے انہوں نے؟ طلاق مطلب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے ورڈز کہیں؟ جی سر، جی سر، جی۔ اچھا ٹھیک، اس پہ میں ایک اوور ویو لے لیتا ہوں میں
اور لیکن میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ اپنا پورا سوال ضرور کسی بھی قریبی دارالفتہ کو لکھ کے ڈیٹیل میں دیجیے گا تاکہ ڈیٹیل میں اس پہ آپ کو رہنمائی مل جائے. ایک اور کالر کو لیے لیتے ہیں. عبداللہ خان صاحب بھکر سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال تراویح کے حوالے سے ہے. جی فرمائیے. کیا تراویح ضروری ہے کہ مسجد میں جا کر ادا کی جائے یا گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بالکل بتاتے ہیں. جی جی. اور کیا مجھے صرف 10 آخری صورتیں یاد ہیں, کیا ان 10 صورتوں کے ساتھ میں 20 تراویح پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اچھا آپ کو بتاتے ہیں. 10 صورتیں صرف یاد ہیں, کیا اس کے ساتھ 20 تراویح ادا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا تراویح جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی ہے یا گھر جا کے ادا کر سکتے ہیں؟ جی اس سلسلے میں دیکھیے کہ جو تراویح کی نماز ہے یہ الگ سنت ہے, اور اس میں قرآن مجید کو مکمل تلاوت کے ساتھ پڑھ کے تمام رکعتوں میں اس کا ختم مکمل کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے. لہٰذا اگر کسی کو پورا قرآن مجید یاد نہیں ہے تو جتنی صورتیں یاد ہیں انہی میں نماز تراویح کو پورا کر سکتے ہیں, چاہے 10 صورتیں یاد ہیں, چاہے 20 صورتیں یاد ہیں, چاہے ایک صورت بھی یاد ہے, تب بھی ہر رکعت کے اندر اسی کو پڑھ کر تراویح کی نماز ادا کی جائے گی. ریپیٹڈلی اس کو پڑھ کے ادا ہو سکتا. اور یہ کہ مسجد میں جانا مستحب عمل ہے کیونکہ جماعت کے ساتھ اس کے الگ فوائد ہیں, روحانی فوائد ہیں, معاشرتی فوائد ہیں. لیکن اگر مسجد نہیں جا سکتے یا قریب نہیں ہے تو گھر میں بھی تراویح ادا کریں گے, اکیلے بھی ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گی. اور وہ جو طلاق کا مسئلہ ہے, طلاق کا مسئلہ جناب, وہ یہ کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کے ذہن میں عین ممکن ہے یہ سوال ہو کہ شاید طلاق آمنے سامنے ہوتی ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کو کنوے کرے. دیکھیے طلاق کا جو ہے مسئلہ یہ ہے, مرد کہیں بھی ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, بیوی کے سامنے ہے, بیوی کے سامنے نہیں ہے, دور ہے, قریب ہے, اگر وہ طلاق دیتا ہے اپنی زبان سے بول کر تو بھی طلاق ہو جاتی ہے, لکھتا ہے تو لکھ کر طلاق ہو جاتی ہے, کسی سے لکھواتا ہے اور خود کہہ کے لکھواتا ہے, اس کے ارادے اور انٹینشن سے لکھی گئی اور اس نے پڑھا اور دستخط کیے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے. واٹس ایپ بھی کر دے گا, اگر لکھ کر واٹس ایپ بھی کر دے گا تب بھی طلاق ہو جاتی ہے. باقی آپ نے ان کو بہترین جو مشورہ دیا وہ یہ کہ طلاق کے معاملات میں پیچیدگی ہوتی ہے, لہٰذا انہیں جس طرح کی سچویشن پیش آئی ہے, جس طرح کے الفاظ بولے گئے ہیں اور وہ 1 بار 2 بار 3 بار بولے گئے اور کیا کیا الفاظ تھے, وہ ایز اٹ از پوری صورتحال لکھ کر کسی قریبی دارالافتاء سے, کسی عالم دین سے, مستند عالم دین سے مسئلہ اپنے حسب حال معلوم کریں. مگر اجمالی طور پر یہی ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کر کوئی طلاق دے گا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. ایون آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بڑا مشہور زمانہ ایک معاملہ ہوا تھا, ایک ڈرامہ آرٹسٹ نے جو ہے اپنی بیوی کو ڈرامے کے اندر جو ہے وہ اپنا طلاق دی تھی اور بڑا اس پہ واویلا مطلب. جی ہاں, چونکہ لفظ صریح کے ساتھ یعنی لفظ طلاق جو ہے یہ صریح ہے, اردو میں اور عربی میں اور انگلش میں ڈائیورس ہے, اس لفظ کے ساتھ اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بھی ہو جاتی ہے, لہٰذا وہ طلاق ہو جاتی ہے لفظ کی ادائیگی سے. اس میں پیچیدگی تب آتی ہے یا تو لفظ طلاق کا نہ ہو, کنایے کا لفظ ہو, وہ کہے کہ میں نے تم میری طرف سے فری ہو, میری طرف سے آزاد ہو, میری طرف سے جاؤ جہاں مرضی جاؤ. جب کنایہ کا لفظ ہوگا تو پھر دیکھا جاتا ہے اس کا ارادہ کیا تھا, یا دیکھا جاتا ہے صورتحال کے مطابق, ٹھیک ہے. اور اگر لفظ واضح ہے, طلاق کا ہے, صریح ہے, پھر وہ چاہے مذاق میں بولے, سنجیدگی میں بولے, وہ بولنے سے طلاق ہو جائے. لیکن چونکہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ یہ ڈیٹیل لکھ کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ مطلب ان کے لیے مناسب ہوگا. اب آئیے ذرا اس نماز کی طرف جو ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو فرض اور امت کے لیے جو ہے وہ ایک اعزاز ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نماز ایک گناہگار کی حیثیت سے میں جب دیکھتا ہوں تو وہ تو کئی مسائل کی چابی ہے باقاعدہ وہ نماز, جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں. تو ذرا تہجد کی نماز کے بارے میں لوگوں کو بتلائیے کہ اس کے جو جسمانی فائدے ہیں, اس کے جو روحانی فائدے ہیں, اس کے جو دنیاوی فائدے ہیں, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو ذرا تہجد سے بھی پیار ہونا شروع ہو. بتائیے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات ہے. کاش کہ ہمیں تہجد کی نماز سے محبت ہو جائے اور تہجد کی نماز ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے, کیا ہی کمال ہو جائے. آقا علیہ السلام پر نماز تہجد کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا. اچھا دیکھیے, یوں تو جو نماز پنجگانہ ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا تحفہ ہے یقیناً, جو شب معراج اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور کمال یہ 50 تھی, 5 کی اور 5 دے کے پھر 50 کا مطلب ثواب دے دیا. بلا تشبیہ اور بلا مثال ایک بات میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے نا, کہیں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کا کوئی دوست ہے, وہ آپ کو گفٹ دیتا ہے, کچھ آپ کے لیے ہے, کچھ وہ دیتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہے.
یہ لے جائیں، ایسا تو اب وہ آپ لے کر آتے ہیں تو وہ گھر والوں کو بھی اسی طرح اچھا لگنا چاہیے اور اچھا ہوتا ہے. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال یہ باتیں تو ہمیں عقل کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں شب معراج. اللہ رب العزت نے آپ کو تو جو عطا فرمایا سو عطا فرمایا، وہ نہ ہمارے وہم و گمان میں نہ ہمارے لفظوں کی وسعت اور حد ہے کہ اسے بیان کریں. عقل کا وہاں دخل ہی نہیں ہے. آتے ہوئے تو آقا علیہ السلام کو تحفہ عطا فرمایا کہ یہ امت کو دے دیجئے اور وہ نماز ہے. اچھا، جب اللہ کا تحفہ بنا تو یہ عام تحفہ نہ ہوا، خاص تحفہ ہوا. تو تحفے کی قدر، پھر خاص تحفے کی قدر، پھر اللہ تعالیٰ نے خاص نے دیا، خاص کو دیا، خاص کے لیے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور آقا علیہ السلام کے لیے تہجد کو جو فرض فرمایا تو گویا کہ یہ تہجد جو ہے پھر آقا علیہ السلام کے لیے خاص تحفہ بنا. جو امت کے لیے دیا وہ جنرل ہو گیا، جو آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ اخص الخاص ہوا. تو لہٰذا اس اخص الخاص کی لذت اور چاشنی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اپنی سنت سے ہمیں بتایا کہ کرو. اور قرآن آپ نے فرمایا قرآن سے اس کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا. فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں تہجد آپ ادا کیجئے، یہ کوشش مشقت اٹھائیے اور تہجد ادا کیجئے رات کے وقت میں. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی طور پر ہے، اضافی طور پر ہے، یعنی امت پر اس کو لازم نہیں فرمایا. یہ اس معنی میں نافلتن ہے، ایک تو ہے نا نفل اور فرض، اس معنی میں یعنی آپ کے لیے یہ اضافی امر ہے، لہٰذا آپ اسے رات کو تہجد ادا کیجئے. اور پھر اس تہجد کا صلہ، اس کا اجر وہ اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا. آپ کے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس نفلی نماز کا، اس اضافی نماز کا اللہ کی بارگاہ سے اجر و ریوارڈ یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ محبت تقاضا کرتی ہے مشقت کا، سبحان ہے نا؟ بے شک. اور پھر مشقت کا نتیجہ جو ہے وہ ایک خاص مقام اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی رضا ہے. اچھا، اس تہجد کو جو آقا علیہ السلام کے لیے خاص فرمایا اور فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کروں گا. اور مقام محمود کیا ہے وہ تو پھر الگ ایک تفصیل رکھتا ہے. وہ تو مقام شفاعت ہے، مقام محبوبیت ہے، مقام شفاعت کبریٰ ہے، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی شان کو ساری خلق کے سامنے ظاہر فرمائے گا. وہی مقام محمود ہے اور وہ اس کو اللہ نے صلہ بنایا تہجد کا. اب اگر ہم بھی تہجد کی راہ پر چل پڑیں اور آقا علیہ السلام کے نقش قدم اور پیروی میں اس کو اپنے لیے ترغیب سمجھیں اور اس کی راہ پر چل پڑیں تو سوچئے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے کتنا اس کی ہمیں اس کا صلہ ملے گا. تو یعنی آقا علیہ السلام بڑی شفاعت کریں گے تو تہجد کرنے والوں کو اللہ پاک خود بھی انہیں بخشش اور مغفرت کا مجدہ سنائے گا اور انہیں دوسروں کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے گا. اور پھر اس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک اور بات کی، فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رات کا جاگنا ہے، رات کے جاگنے کا روحانی فائدہ کیا ہے، اسپریچول ایفیکٹ کیا ہے اس کا؟ فرمایا یہ نفس کو روند ڈالتا ہے، یہ روندنے کے لیے بہت اہم ہے. دیکھیں انسان دن بھر میں زندگی کی مصروفیات اور مشاغل میں کبھی کسی سے نفرت ہو گئی، کسی سے بیزاری ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس کے نتیجے میں کبھی انسان میں رعونت ہے، کبھی تکبر ہے، کبھی حسد ہے، کبھی بغض ہے. تو یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، رذائل اخلاق ہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے اندر کچل ڈالے اور اپنی زندگی سے اس کا صفایا کر دے اور پاک اور صاف کر لے اپنے دل کی سرزمین کو، تو قرآن نے کہا پھر راتوں کو اٹھا کرو. راتوں کو جو اٹھنا ہے یہ تمہارے اخلاق کو پاکیزہ کر دیتا ہے، تمہارے کردار کو پاکیزہ کرتا ہے، تمہاری سوچوں کو پاکیزہ کرتا ہے، ہر قسم کی بری عادتوں کو کچل ڈالتا ہے، برے اخلاق کو کچل ڈالتا ہے، برے اعمال کو کچل ڈالتا ہے، برے خیالات کو کچل ڈالتا ہے. اور فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، تمہاری بات کو بڑا سیدھا، بڑا درست اور بڑا مضبوط کر دیتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایفیکٹ اور امپیکٹ بیان کیا ہے کہ جو شخص تہجد ادا کرتا ہے نا وہ لغو باتوں میں نہیں پڑے گا، وہ کچی کمزور باتیں نہیں کرے گا. اللہ پاک اس کو زبان کی سکاحت عطا فرماتا ہے، اسے زبان کی پختگی عطا فرماتا ہے، کیونکہ جلوتوں میں منتشر خیال رہتے ہیں
رات کی خلوتوں میں یکسو ہو جاتا ہے. تو جب یکسو ہو جاتا ہے اس کے تھاٹس کو، اس کی فکر کو اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرتا ہے، تو ظاہر اور باطن کو اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کا قول بھی مستحکم ہو جاتا ہے، اس کا عمل بھی مستحکم ہو جاتا ہے، اس کے خیالات بھی سبحان مستحکم ہو اللہ. جاتے ہیں. اور دیکھیں نا، وہ میرے سامنے اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آ گئی کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو. سبحان مطلب دیکھیں کیا کمال بات ہے. مطلب ایسا نہیں کہ فار گرانٹیڈ مت لینا، مطلب اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لو، جیسے اور کام کرتے ہو اپنے شیڈول میں شامل کر لو، عادت بنا لو. کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی. سبحان اللہ. یہ تمہیں خدا سے قریب کرتی. اب بینیفٹس بتلا رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہیں خدا سے قریب کرتی ہے. یعنی پہلا بینیفٹ تو اس کا جو مین سمجھ لیجئے کہ اس کا ایسنس ہے. دوسرا سرکار فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے. یعنی اٹ مینز اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسپریچولی تو تمہیں جو فائدہ دے گی، اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں، اس کے جسمانی کہ یہ آپ کی نیند کو بیلنس کرتی ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، میڈیکل ویو پوائنٹ سے. اور رات کا جاگنا جو ہے یہ جسمانی صحت کے لیے بہت جناب خاص طور پر آخری پہر کا. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو پھر سنت کے مطابق سو جائے. اب ہم نے اپنی چونکہ ساری زندگی کی روٹین خراب کر لی ہے، اس لیے ہمیں تہجد کے اور آخری پہر کے وہ جسمانی روحانی فوائد نظر نہیں آ رہے. جلدی سو جائیں، جلدی اٹھیں، پھر دیکھیں زندگی کے اندر کیا انقلاب. مطلب آنکھ بند ہوتی نہیں ہے تو موبائل میں دل لگا رہتا ہے، دل بند ہوتا نہیں ہے تو آنکھ موبائل میں لگی رہتی ہے. تو ظاہر ہے کب سوئیں گے، کب جاگیں گے اور کب جو ہے پھر اس کے بینیفٹس ہم حاصل کریں گے. اچھا اب بات اگین وہی ہے، جو یہ طے کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ باتیں بڑی غیر مطلب جو سمجھ لیجئے کہ وہ ہو جاتی ہیں کہ معنی نہیں رکھتی ہیں کہ ہمیں موبائل میں لگے رہنا ہے یا ہمیں کوئی اور کام کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے حاضری دینی ہے اس بارگاہ میں اور ایک سرٹن ٹائم پہ دینی ہے. جیسے اگین بلا تمثیل کہ آپ کا باس اگر آپ کو یہ کہہ دے، مطلب یہ تو باسز کے باس ہیں نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جی عادت بنا لو. اگر باس ہمیں یہ کہہ دے کہ تمہاری یہ روٹین ہونی چاہیے کہ صبح 9 بجے شاید تم نے آفس پہنچنا ہے. کسی کے اچھے خان بھی جو ہیں وہ گھر میں نہیں بیٹھیں گے چاہے بیگم ناشتہ بنائے کہ نہ بنائے، 9 بجے پہنچنا کیونکہ باس نے کہا ہے 9 بجے گاڑی وہاں پہ کھڑی ہونی ہے، موٹر بائک کھڑی ہونی ہے. کائنات کے تاجدار یہ فرمائیں کہ عادت بنا لو اور ہم اسے فار گرانٹیڈ لے لیں. لیکن کائنات کے تاجدار اور ان کے اہل بیت نے جس طرح سے نماز تہجد سے محبت فرمائی ہے اور ادائیگی کی ہے، یہ بھی تو ذرا بتلائیے نا، تاکہ شاید ہو سکتا ہے تھوڑی سی ہمیں شرم محسوس ہو جائے. دیکھیں تہجد کے جب فضائل ہم سنتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ تہجد پڑھیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس نعمت سے محروم ہے. محروم کیوں ہے اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں. جیسے حضرت امام علی نقی فرماتے ہیں کہ تہجد اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو صدق مقال اور رزق حلال کا جو ہے نا وہ اہتمام کرو. سبحان. یعنی تم جب تک سچ نہیں بولو گے، رزق حلال نہیں کھاؤ گے، وجود کے اندر وہ نعمت نہیں آئے گی کہ جس نے تمہیں اللہ کے حضور کھڑا کرنا ہے، تو پھر تم اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے. کیونکہ تہجد کی نماز کو صوفیہ نے کہا یہ لاڈلی نماز ہے اور لاڈلوں کو عطا کی جاتی ہے. کیا بات ہے بھائی، دوبارہ بتائیے. یہ لاڈلی نماز ہے، اس میں لاڈلوں کو عطا کی جاتی ہیں اور وہ قسمت والے ہوتے ہیں. اور یقیناً حضور پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے لاڈلے اہل بیت اطہار اللہ، ان میں سے جس فرد کو بھی دیکھو وہ تہجد میں کھڑا دکھائی دیتا ہے، وہ لاڈلے کے لاڈلے ہیں. اللہ اکبر. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تہجد سے پیار فرمایا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرے اور تہجد نہ پڑھے تو اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. جو بھی امت میں آیا ہے اس نے تہجد کا بڑا اہتمام کیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کے پہر جو ہے وہ عبادت میں مصروف تھے اور گریہ کر رہے تھے، اور وہاں پر آپ کے غلام نوف موجود تھے. وہ کہنے لگے کہ آپ اتنی بڑی ہستی ہیں، حضور فخر عالم علیہ السلام نے آپ کو اپنا اخی کہا ہے، آپ جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج ہیں اور آپ کو بڑے اعزازات سے نوازا گیا ہے، تو آپ کے گریہ کرنا ایسا کیوں ہے؟ آپ اس قدر زیادہ کیوں رو رہے ہیں اس پچھلے پہر میں؟ تو آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں میری گردن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان
احسانات کا بوجھ ہے اور اس بوجھ کے شکرانے میں میں رو رہا ہوں. میں کیوں نہ روں جس نے مجھے اتنے بڑے اعزازات سے نوازا ہے, تو اس پہر میں اٹھ کر میں کیوں نہ روں. اور پھر حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت ام الحسنین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ رات ساری سجدوں میں گزار دیا کرتی تھی, اور آپ ایک ہی اللہ کے حضور بات کرتی تھیں کہ مالک کبھی رات کو بھی طویل کر دے کہ دل کھول کے تیری بندی سجدہ کر سکے. یعنی وہ تہجد کی نماز کیسی ہوگی علامہ صاحب؟ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جس تہجد کی نماز کے ایک سجدے میں پوری رات سمٹ جایا کرے, وہ نماز کیا ہوگی, وہ سجدہ کیا ہوگا, وہ تہجد کیا ہوگی؟ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ شخصیت ہو اور آپ اس سے کلام کر رہے ہوں, تو پھر آپ کا دل چاہے گا کہ باتیں بھی ختم نہ ہوں, وقت بھی ختم نہ ہو, لمحے بھی ختم نہ ہو. اس وقت لگتا ایسے ہے کہ یہ چند گھنٹے پتہ بھی نہیں چلا. یعنی ایک لاڈلا بیٹا جو ہے دور سے چل کر آئے تو اپنے باپ سے بات کرتے کرتے وہ تھکتا نہیں ہے, اور باپ بیٹے سے بات کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے. اور جب بندہ اپنے مالک کے ساتھ بات کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ حاضر ضمیر کے ساتھ اللہ سے بات کر رہا ہو, اور پھر پیشانی سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہو سبحان ربی الاعلی, میرا رب پاک ہے اور بڑا بلند و بالا ہے, اور اس کیفیت میں وہ عرش کو محسوس کر رہا ہو, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کر رہا ہو, اور پھر اس بات کو محسوس کر رہا ہو کہ پچھلی راتی رحمت رب دی دیوے بلند آوازاں, رحمت منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ, اور جس نے اس دروازے کی کشادگی کو پا لیا ہو, دروازے کے واہ ہونے کو محسوس کر لیا ہو, اور دروازے کی اس نور کو پا لیا ہو, وہ سیدہ کائنات سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. اس لیے ان کی راتیں جو ہے نا وہ لمحہ بھر کی محسوس ہوتی تھی. ان کو سرور اتنا ملا ہوا تھا, کیوں نہ ملتا, کیونکہ تاجدار کائنات کی تربیت تھی. حضور فخر عالم نے ایک دفعہ خود کہا تھا جب آپ کنیز طلب کرنے گئی تھیں اور پھر خاموشی سے واپس آ گئی تھیں, حضور جان رحمت علیہ السلام خود آئے اور آ کر فرمانے لگے, اے میری بیٹی, ہم نے دنیا کو اختیار نہیں کیا ہے, ہم نے تو رب کو اختیار کیا ہے, ہم نے تو آخرت کو اختیار کیا ہے, ہم نے آخرت میں تمام نعمتوں کو پانا ہے. تو انہوں نے اسی چیز کا درس اپنے دل پر بٹھا لیا, اور انہوں نے زندگی بھر پھر اپنے بچوں کو تربیت ایسی کی کہ حسن حسین کو دیکھیں تو تاریخ میں لکھا ہے سینکڑوں نفل رات کو پڑھ دیا کرتے تھے. پھر ان کی آگے اولاد کو امام زین العابدین کو دیکھیں, اور ان کو سید الساجدین کا نوافل دن, اور پھر دیکھیں ان کو پوچھا گیا کہ حضور آپ عبادت کے پیچھے مقصد کیا رکھتے ہیں, تو کہا کہ جب کوئی غرض دنیا کو, ہم دنیا کی چیز پانے کی غرض ہو تو ہم اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھا کرتے, سودا کہتے ہیں, ہم تو صرف اللہ کی غرض سے اور اللہ کی محبت میں سب کچھ کیا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے سیدہ کائنات کا آپ نے فرمایا تو جگر گوشہ رسول کے جگر گوشہ عقیلہ بنی ہاشم کی بات کریں تو یاد ہے نا وہ جملہ امام علی مقام کا آپ کو, کہ جب آپ چلے تھے تو کیا کہہ کے چلے تھے کہ اپنی تہجد کی نمازوں میں ہمیں یاد رکھنا, تہجد تو مرغوب ہے صحابہ اہل بیت. اب آپ دیکھیں پھر ان کا ایک ایک فرد, امام جعفر صادق کو دیکھیں, امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں, امام علی نقی کو دیکھیں, امام تقی کو دیکھیں, امام علی رضا کو دیکھیں, یہ سبھی جو ہے نا وہ سجدوں میں نظر آتے ہیں. اور امام جعفر صادق کے بارے میں تو آتا ہے کہ آخری وقت آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے, اور سفیان ثوری نے پوچھا تھا حضور آپ گوشہ نشین ہو جائیں گے تو ہماری ہدایت کا سامان کون کرے گا, اور آپ فرمانے لگے میاں اب جو ہے وہ مخلوق کو دیکھتے ہیں تو زبان پر محبت ہے, دلوں میں بچھو بچھائے بیٹھے ہیں, اور ہم تو اب انہی کو یاد کریں گے, وہ ہمارا مالک ہے جو ہر وقت عطا اور محبت کے دروازے بندوں پر کھولے رکھتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا محبوب کی, بلا تمثیل جب کوئی پیارا لگتا ہے نا, اور بہت ہی پیارا لگتا ہے, اللہ بہت ہی پیارا لگتا ہے, تو جس وقت وہ ملاقات کر کے جدا ہو رہا ہوتا ہے نا, تو من یہ کرتا ہے کہ جدا نہ ہو, سامنے بیٹھا رہے, میں اس کو دیکھوں یہ مجھے دیکھے, میں اس سے بات کروں یہ مجھے بات کرے, مجھ سے بات کرے. یہی معاملہ بلا تمثیل جب بندہ اللہ کے پیار میں ڈوب جایا کرتا ہے نا, تو پھر وہ چاہتا ہے کہ بس میں اسی کی بارگاہ میں رہوں. رات گزر جاتی ہے, دن آ جاتا ہے, روح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رہتی ہے, اور وجود جو ہے وہ بازاروں میں ہوتا ہے, وہ ہر وقت لمحہ اللہ ہی کی بارگاہ میں ہوا کرتا ہے. جناب واہ 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 سبحان اللہ.